میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سید محمود کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے والد ماجد یعنی سید محمود کردی کے نانا جان، جن کا نام محمد تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رکا گرے گا، ایک پیپر گرے گا جس میں لکھا ہوگا ہذہ براءۃ محمد العالم بعلمہ من النار، یعنی محمد جو عالم ہے اسے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا، اس رکے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد رکا گرا، جب لوگوں نے رکا پڑھ لیا تو میں نے اسے ان کے سینے پر وصیت کے مطابق رکھ دیا۔ اس رکے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جس طرح صفحے کے اوپر سے پڑھا جاتا ہے اسی طرح صفحے کے پیچھے سے بھی پڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ نانا جان کا آخر عمل کون سا تھا؟ امی جان نے فرمایا کان اکثر عملہ دوام الذکر مع کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا عمل یہ تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ کرتے اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ کرم فرما دیا۔ میری زباں تر رہے ذکر و درود سے، میری زباں تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہماری آنکھ اللہ پاک نے مسلمانوں کے گھروں میں کھولی ہے، اور مسلمان کے گھر میں کھلنے کا مطلب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نور سے منور کیا۔ اور اسلام کیا ہے؟ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے جب انسان اس دنیا میں بس رہا ہے تو دوسروں کے ساتھ اس کا تعلق، رشتہ دار بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، بیگانے بھی ہوں گے، تو معاملات کے لیے دوسرے انسانوں کی مدد کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ہی انسان اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے۔ لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے اچھا بھلا انسان ہنستا بستا، کبھی دل میں رنجشیں آ جاتی ہیں، کبھی تو بڑی محبتیں تھیں لیکن ان محبتوں میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر ایک ناراضی کی سبب صورت بنتی ہے۔ دو ملے ہوئے دل آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اختلاف واقع ہو جاتے ہیں، عداوتیں آ جاتی ہیں، معاذ اللہ دشمنیاں آ جاتی ہیں، ناراضی ہو جاتی ہے۔ ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں پتہ چلے
کہ دو مسلمان آپس میں ناراض ہیں، ملے ہوئے دل تھے، یہ ملے ہوئے دل جدا ہو گئے ہیں، مطلب کہ راضی تھے، اچھے خوشگوار ماحول میں تھے، تو یہ ناراض ہو گئے. ایز اے مسلم ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ان کی صلح کروائیں نہ کروائیں، اور اگر صلح کروائیں تو اس کا اجر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس میں ہمیں بینیفٹ کیا ملے گا، اس میں ہمیں کیا ثمرہ، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں اس کے آؤٹ پٹ میں ہمیں کیا ملے گا کہ ہم دو مسلمانوں کو آپس میں ملا دیں گے. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا. انشاءاللہ یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ عزم مصمم کریں کہ اگر ہمیں پتہ چلا کہ دو مسلمان آپس میں ناراض ہیں، ان کو ملانے کی کوشش کریں گے، انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اتنی پیاری فضیلت ہے، سبحان اللہ، دل مچلتا ہے خوشی سے کہ اللہ پاک کتنا کرم فرماتا ہے کہ جو روٹھے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں ملا دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. کیا فرمایا؟ تبسم. تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو. مسکرائے میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ اس تبسم کی، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانو گریں گے، رب کی بارگاہ میں دو زانو گریں گے. ایک عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اس سے انصاف دلا، مجھے انصاف چاہیے. کس سبب سے؟ اللہ فرمائے گا کس وجہ سے؟ تو عرض کرے گا، یا اللہ کہ اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، اس ظلم کی وجہ سے مجھے آج یہاں پر تو انصاف دلا. تو اللہ پاک دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، اب یہ بیچارہ جس پر تو نے دعویٰ کیا ہے، جو ظالم تھا، اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی باقی نہیں رہی کہ چلو نیکی ہوتی تو تمہیں نیکی دے دیتے تو یہی بدلہ ہو جاتا. اچھا، جب اتنا کہنا تھا تو اس شخص نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ عرض کرے گا، یا اللہ میرے جو گناہ ہے نا، گناہ وہ اس کے ذمے میں ڈال دے، مجھے گناہوں سے ستھرا کر دے. جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا تو امت پر شفیق آقا، مہربان آقا، پیارے آقا، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے، اللہ اکبر. اور فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، قیامت کا دن بہت عظیم دن ہوگا. کیوں کہ بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکا کیا جائے. سب کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کا بوجھ ہلکا کیا جائے. اچھا، اللہ پاک اس مظلوم سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے. اسے کچھ دکھایا جائے گا. کہا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات کو دیکھ رہا ہوں. سونے کا شہر ہے، سونے کے شہر ہیں میری نظروں کے سامنے، اور بڑے بڑے محلات ہیں سونے کے، جو موتیوں سے آراستہ ہیں، موتیوں سے سجائے گئے ہیں. ایسے پیارے پیارے محلات ہیں. اللہ اکبر. وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ یہ عمدہ شہر، عمدہ محلات کیا کسی نبی کے ہیں یا کسی شہید کے ہیں، کسی صدیق کے ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، یہ اس کے ہیں کہ جو اس کی قیمت ادا کر دے. جو قیمت ادا کرے گا، یہ سونے کا بڑا شہر، بڑے بڑے محلات، موتیوں سے سجے ہوئے محلات، یہ اس کے ہوں گے جو اس کی قیمت ادا کرے گا. وہ عرض کرے گا، یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے، تو ادا کر سکتا ہے. اور عرض کرے گا، یا اللہ کیسے؟ اللہ پاک فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق کو معاف فرما دے.
جس پر تو نے دعویٰ کیا ہے، جس نے دنیا پہ تیرا دل دکھایا تھا یا ظلم کیا تھا، ایسا کر کہ تو اسے معاف کر دے. وہ بندہ فوراً عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنے سارے حق اس کو معاف کر دیے ہیں. اللہ پاک فرمائے گا اب کیا کرو، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہو جاؤ. دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ پاک بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا. سبحان اللہ. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان رسول، بیان کردہ حدیث مبارکہ کے ضمن میں کئی ایک مدنی پھول ہمارے سامنے آتے ہیں جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی. ابھی تو قیامت اللہ جانتا ہے کب قائم ہوگی. میدان محشر کے معاملات، بندوں کے حساب کتاب، بندوں کی جزا سزا کے فیصلے کا وقت ابھی تو نہیں آیا. لیکن قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ پر، علم مصطفیٰ پر، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت سے کتنا پہلے کا منظر بھی بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے. جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے کتنا عرصہ پہلے سارے معاملات بتا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بندوں کے حقوق کا معاملہ پیارے اسلامی بھائیوں بہت نازک معاملہ ہے. میدان محشر بھی ایک بندہ اپنا حق طلب کرنے کے لیے دوسرے بندے کے خلاف اللہ پاک کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا. اتنا نازک معاملہ ہے یہ. افسوس اب ایسا لگتا ہے کہ دین سے دوری اور بے عملی کے سبب لوگوں نے بندوں کے حقوق کے معاملات کو بہت ہلکا لے لیا ہے. سمجھ نہیں آتی. ہم نے کل قیامت والے دن اگر اس بندے نے اللہ کے سامنے ہمارا کیس درج کروا دیا، اللہ کے سامنے ہمارا کیس لے گیا، دعویٰ کر دیا اللہ کے سامنے ہم پر، ہم کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کہیں سیٹھ نوکروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو نوکر سیٹھ کے حقوق ادا نہیں کرتے، کہیں والدین بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہر کسی کے حقوق کی ادائیگی کو بجا لانا ہے. یاد رکھیے اگر کسی نے کسی کا حق مارا تو عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ یہیں اسی دنیا میں معافی لے لے، معاف کروا لے، ورنہ آخرت میں شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات کرنے چاہیے. اور تیسری بات جو اس حدیث مبارکہ جو بیان ہوئی ہے، اس سے پتہ چلا کہ آپس میں صلح و صفائی سے رہنا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، کہ رب کریم قیامت کے دن بھی اپنے بندوں کے درمیان صلح کروائے گا، انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. لہٰذا اگر ہم اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو پرامن بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم محبتوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جنت کی لا زوال نعمتیں اور بے پناہ نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں صلح کے ساتھ رہتے ہیں، اسی کی عادت بنائیں اور جنت کا حقدار بنانے والے اس عمل کو خوب خوب عام بھی کریں، کہ یعنی کہ خود بھی ہم ناراضی سے بچیں اور اگر کوئی مسلمان ناراض ہیں انہیں جوڑنے کی ہم کوشش کریں. بڑی پیاری بات، کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ مجھے کینچی دیجئے. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے کینچی نہ مانگو بلکہ سوئی دھاگا مانگو. کیوں؟ کہا کہ میں کاٹنے کے لیے نہیں آیا، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں. کتنی پیاری یہ بات ہے. میں کاٹنے کے لیے نہیں آیا، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں. کاٹنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے. ہمیں جوڑنے کے لیے بھیجا گیا. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں.
سلو صفائی کے ساتھ رہیں، ناراضی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. ہم اپنے دلوں کے اندر اگر کوئی قدورتیں آ چکی ہیں، نفرتیں آ چکی ہیں، یا کسی قسم کا اس طرح کا معاملات آ چکے، ان کو ختم کریں. ہم سلو کی طرف آئیں، راضی ہوں ایک دوسرے کے ساتھ. کتنا پیارا عمل ہے. دیکھیں اللہ پاک کا قرآن کیا کہتا ہے. ہمارا تو قرآن پر اعتماد ہے، یقین ہے ہمارا، قرآن پر تو ہمارا عقیدہ ہے. ہر خوش کو تر کا بیان قرآن پاک میں. ہماری اصلاح کا سبب قرآن، ہماری نجات کا سبب قرآن، ہماری رہنمائی کا سبب قرآن. وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ پاک پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. ترجمہ کنز ایمان، مسلمان بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے. مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو کیا کرو؟ تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سبحان اللہ. اچھا، ایک حدیث مبارکہ اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مکے مدینے کے سلطان امام حسن و حسین کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں روزہ، نماز، صدقہ اس سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کروا دینا ہے. کتنا پیارا عمل. نماز سے بھی افضل عمل کہا گیا، روٹھے ہوئے کو منانا، آپس میں جوڑ دینا، صلح کروا دینا. روزے سے بھی افضل عمل کہا گیا، صدقہ سے بھی افضل عمل اس کو کہا گیا کہ جو روٹھ چکے ہیں، ناراض ہو چکے ہیں، ان کو آپس میں ملا دینا. کیوں؟ کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے، خیر کو ختم کر دیتا ہے. یاد رہے، مسلمانوں میں وہی صلح کرنا اور کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے کے مطابق ہو. یہ بھی یاد رکھیں. ابھی ہم صلح کی بات کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کون سی صلح کی ہمیں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے. ہر صلح کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہر جگہ پر. وہی صلح کی اجازت ہے جو حلال کو حلال ہی رکھے. اس صلح کی اجازت قطعاً نہیں ہے کہ جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دے. اس صلح کی اجازت ہرگز نہیں. میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس صلح کی اجازت نہیں. کون سی؟ مثلا میاں بیوی میں اس طرح صلح کرائی جائے کہ خامند اس عورت کی سوکن کے پاس نہ جائے گا. دوسری شادی کی ہے خامند نے، وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اس صورت میں اسی ایک ہی آپ کے پاس صورت ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت آپ کے پاس یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ آپ میری سوکن کے پاس نہیں جائیں گے. یہ ایک صورت ہے. یہ شرط کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، چونکہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اس نے دوسرا نکاح کیا، اس کے لیے جائز تھا. یہ شرط رکھنا ہی جائز اس کے لیے نہیں. اسی طرح عورت کو 3 طلاقیں ہو جانے کے باوجود شوہر اور بیوی سے یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں، تم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ پاک معاف کر دے گا، اللہ پاک سے توبہ کرو، لہٰذا آپس میں صلح کر دو. بھائی یہ اجازت ہی نہیں ہے، اس صلح کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی غیر محرموں کے ساتھ دوستی کا چکر ہے، تو اب وہ کیا ہے کہ اب وہ اس دوستی کے چکر میں آپس میں ناراضی ہو گئی. اب وہ کوئی یہ کہے کہ یار آپ دونوں آپس میں دوستی کر لیں، دوبارہ بحال کر لیں، اس کی کس نے اجازت دے دی؟ قطعاً اجازت نہیں ہے، حرام ہے. یہ مرد کا غیر عورت کے ساتھ دوستی لگانا یہ حرام. اور وہ ناراض ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے، ناراض ہیں وہ تو ناراض ہونے بھی چاہیے، انہیں تو آپس میں ملنے جلنے کی تو اجازت ہی شریعت مطہرہ نے نہیں دی. اب وہ اس شرط پر کہ آپ راضی ہو جائیں پھر دوستی کو بحال کر دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے. اسی طرح کی کئی ایک اور مثالیں بھی ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیو، ان مثالوں سے معلوم ہوا صلح ذاتی حقوق میں ہوتی ہے، شریعت کی نافرمانی میں صلح جائز نہیں. یعنی ایک طرف آپ صلح کروا رہے ہیں، اس صلح سے شریعت مطہرہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے، حدود کو توڑا جا رہا ہے، تو اس صلح کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے،
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے، نیکی کے کاموں میں اطاعت ہے۔ وہ سلو بھی وہی جائز ہے، اسی سلو کی اجازت ہے کہ جو سلو شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے، جس کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہر شریعت ہر سلو کی اجازت نہیں۔ اچھا پیارے اسلام بھائیو، ہم سلو کی بات کر ہی رہے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں؟ کیا ہے اس کے فائدے؟ میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سلو کرنا ایک اچھا کام ہے، اچھا کام ہے۔ سلو سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سلو سے قبر کے مراحل آسان ہوتے ہیں، سلو سے آخرت کی منازل آسان ہوتی ہیں، سلو سے بندہ جنت کے قریب ہوتا ہے، سلو سے بندہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اسی طرح سلو سے بندے کی نیک نامی ہوتی ہے، سلو سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، سلو سے نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، سلو سے شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، سلو سے روٹھے ہوئے خاندانوں کی ناراضیاں دور ہوتی ہیں، سلو سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، سلو سے سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح سلو سے بے چینی اور بے سکونی کا خاتمہ ہوتا ہے، سلو سے ٹینشن ڈپریشن کا خاتمہ۔ الغرض سلو کے بے پناہ فوائد ہیں۔ اچھا دیکھیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہم ہیں، ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں۔ ہمارے بزرگان دین بھی زندگیاں گزارتے تھے۔ اللہ نہ کرے کبھی ہوتا ہے یہ کہ ہم میں اگر کوئی ناراضی کی صورت بن جاتی ہے یا بات چیت ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں کن کو فالو کرنا چاہیے؟ تو یقیناً ہم اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے اسلاف کو رکھیں گے، بزرگان دین کو رکھیں گے کہ ان کا انداز کتنا مبارک ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کرے، رشتہ توڑ کر رکھے، 3 راتوں سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا سلو میں پہل کرنے والا جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو سلو میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی معاملے کی وجہ سے آپس میں بات چیت نہیں کر رہے۔ آپ اٹھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے بڑے بھائی جان سے بات چیت شروع کیجئے۔ حدیث مبارکہ بیان کی، کہا کہ کیونکہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ آپ بڑے بھائی جان سے بات چیت شروع کریں۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پیاری بات فرمائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ سلو میں پہل کرنے والا پہلے جنت میں داخل ہوگا تو میں ضرور ان کی خدمت میں جاتا، مگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ان سے پہلے جنت میں نہ جاؤں۔ مطلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ پہلے میرے بھائی جنت میں داخل ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محبت برا اور پیار برا خلوص برا یہ پیغام لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ سارا واقعہ میں نے بیان کیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق اخی، یعنی میرے بھائی نے سچ فرمایا۔ آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان سے گفتگو فرمائی اور یوں ان دونوں بھائیوں میں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں صلح ہو گئی۔ تو کیا انداز تھا ان ہستیوں کا کہ وہ تو خواہش ہی یہ ہے کہ جنت میں پہلے، جنت کی پہل، جنت میں پہل، آخرت کو کتنی فوقیت دینے والے ہیں۔ ہمارے سامنے بھی تو احادیث آتی ہیں، پھر ہم کیوں رنجشیں پال کے رکھتے ہیں، کیوں ہم ناراضگیوں کو پال کے رکھتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے ہاں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم چھوٹی سی بات پر ہم ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر دیتے ہیں؟
چھوٹی سی بات پر کیا ہوا تھا، اس نے مجھے شادی پہ پہلے دعوت نہیں دی، اچھا اس وجہ سے کیا ہوا، ختم کر دی، مرنا جینا ختم ہے بھائی، تم میرے جنازے پر نہیں آؤ گے، میں تمہارے جنازے پر نہیں آؤں گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس نے لا کر یہ رکھ دیا ہمارے سامنے؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے 3 راتوں سے زیادہ آپس میں ناراض نہیں رہنا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، ہم تو مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارا انداز یہ ہے بھائی میں اس کے گھر میں گیا، اس نے مجھے ٹھیک طرح پوچھا نہیں، لہذا ختم۔ اس نے یہ کر دیا، لہذا ختم۔ سگے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اصل جو خونی رشتہ ہے، جن کے ساتھ خون کا تعلق ہے، ان کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں چھوٹی سی بات پر۔ وہ میرے گھر میں آئی تو اس نے مجھے پہلے سلام نہیں کیا، میری بہن تھی پہلے سلام مجھے کیوں نہیں کیا، اچھا میں اس کے گھر میں گیا تو اس نے یوں کر دیا، کھانا نہیں، مجھے کھانے کا نہیں پوچھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، ہم اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے ذہنوں میں بٹھا کر بیٹھے ہیں، چائے کے 1 کپ کے پیچھے ناراض ہو گئے، پانی کے وہ کانچ کے گلاس میں پانی نہیں ملا تو اس میں ناراض ہو گئے، کسی نے اگر صحیح طرح پوچھا نہیں تو اس میں ناراض ہو گئے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم ناراض ہو رہے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم دوسرے کی مجبوریوں کو بھی تو دیکھیں۔ اگر اس نے ہمیں کانچ کے گلاس میں پانی نہیں دیا تو بھائی اس کے پاس اسٹیل کا گلاس ہے، پی لیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ہوگا کانچ کا گلاس، نہیں اس نے کھانے کا پوچھا تو اس کی حالت نہیں ہوگی پوچھنے کی، مگر نا مہمان گھر میں آئے، سگی بہن ہو تو وہ پوچھتی ہے، وہ تو واری واری جاتی ہے کہ میرا بھائی میرے گھر میں آیا ہے، میرے گھر سے کوئی تو آیا ہے۔ مجبوریاں ہیں، کسی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ حسن ظن، اپنے ذہنوں کو ہم وسعت تو دیں، اپنے ذہن کو وسعت دیں، اپنے سینے کو کھولیں تو صحیح۔ ہم غور تو کریں کہ ہمارا مسلمان، یہ تو اپنوں کے ساتھ ہمارا بیہیو یہ ہے، رویہ یہ ہے، ہم تو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارا اچھا سلوک ہونا چاہیے، جائے کہ اپنے تو زیادہ احق ہیں، ان کے ساتھ تو زیادہ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ زیادہ پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپس میں کبھی بھی اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت ہو تو سلو کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا، ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا، جو رشتہ داری ختم کرتے ہیں، توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ کر چلا جائے، ہماری محفل سے اٹھ کر چلا جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا چل رہا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے، اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا کہ تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اعلان کی کیا حکمت ہے، یعنی کیوں یہ اعلان فرمایا، حکمت کیا تھی؟ نوجوان نے حاضر ہو کر پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں، کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں قاطع رحم ہو، یعنی رشتہ داری ختم کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا ہو، اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ہم پریشان ہی اس لیے ہیں، ہم پریشانیوں کے اسباب کو یوں بھی تو غور کر سکتے ہیں کہ ہم تو ہر دوسرے بندے کے ساتھ ناراض ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ پہلے کے مسلمان کس قدر خوف خدا رکھنے والے تھے۔ خوش نصیب نوجوان نے اللہ پاک کے ڈر سے کے سبب فوراً اپنی پھوپھی جان کے پاس جا کر سلو کی۔ ہمیں بھی سلو میں فوراً سبقت کرنی چاہیے، سلو کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جو تعلقات توڑتے ہیں، یہ رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں، ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ ایک وعیدات ہمارے سامنے آتی ہیں، کچھ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں کوئی قاطع رحم بیٹھا ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم قاطع رحم ہوں، رشتہ داری کو توڑنے والے ہوں، ناراضیاں پیدا کرنے والے ہوں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو سب کچھ تو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن وہ رشتہ داریوں کو بھی توڑتے ہیں، ناراضیاں کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں، حضرت یحییٰ بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص خراسان کا رہنے والا تھا،
اچھا، مکہ مکرمہ میں اس کی نیک نامی بڑی تھی، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اور یہ امانت دار بھی تھا، اور لوگ سفر پر جاتے واپس آتے تو اس سے امانتیں وصول کر لیتے. تو ایک شخص نے تقریباً 100 سونے کے سکے، 10,000 اشرفیاں، 100 سونے کے سکے اس شخص کے پاس بطور امانت رکھ دیے. اچھا، اس نے رکھ لیے اپنے پاس. وہ جب سفر سے واپس آیا تو پتا چلا کہ اس کا تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی، خراسان کا جو نیک شخص تھا، اس کے انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. اب وہ شخص جس نے امانت رکھوائی تھی وہ ان لوگوں کے پاس، اس کے بچوں کے پاس جا کر، گھر والوں سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے ان کے پاس 10,000 اشرفیاں رکھوائی ہیں، 100 سونے کے سکے رکھوائے ہیں، مجھے وہ دے دیجئے. انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں رکھے ہیں. اب وہ شخص علماء کے پاس گیا تو کسی عالم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آدھی رات یا تہائی رات گزرنے کے بعد زمزم کے کنویں پر جا کر اس کا نام لے کر آواز دیں اور اس سے پوچھنا، اور ایسا کرنا چونکہ ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ نیک شخص تھا، جنتی ہوگا، ایسا ہوگا تو وہ وہاں سے تمہیں جواب دے دے گا. اس شخص نے 3 راتیں یہی عمل کیا کہ زمزم کے کنویں پر کھڑا ہوتا، اس کا نام لیتا اور آواز دیتا، کوئی جواب نہیں آیا. یہ پلٹ کر آیا، ان علماء کو بتایا تو ان علماء نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ شاید وہ جنتی نہ ہو. اس کی نیک نامی کتنی مشہور تھی کہ علماء بھی اسے نیک تصور کر کے اس نے ظن تھا کہ جنتی ہے. کہا کہ اب ایسا کرو کہ یمن کی طرف چلے جاؤ، وہاں برہوت نامی ایک وادی میں ایک کنواں ہے، وہاں پر اس کا نام لو تو یہ تمہیں بتا دے گا. جب وہاں پر پہنچتا ہے یہ شخص تو وہاں پر جا کر اس کنویں پر اس کا نام لیتا ہے، پہلی مرتبہ نام لیا تو یہ شخص فوراً بول پڑتا ہے. کہا کہ میری امانتوں کا کیا ہے؟ اسے امانتوں کے بارے میں بتا دیا. کہا کہ فلاں جگہ پر میں نے دفن کر دی تمہاری امانت، میرے بچے سے کہو وہ کھود کر تمہیں دے دے گا. اس نے سبب پوچھا کہ آخر تمہارا یہ حال کیسے ہے؟ تو بولا، کہا کہ تم تو بڑے نیک آدمی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، تمہاری نیکی کا تو شورا ہے، لیکن تم یہاں پر اس وادی میں، یہاں پر تو جہنمی لوگوں کا ہے. اس شخص نے کہا کہ میرے کچھ رشتہ دار خراسان میں رہتے تھے کہ جن سے میں نے قطع تعلق کر رکھا تھا، اسی حالت میں میری موت آ گئی، اس سبب سے سزا ملی اور اس مقام پر میں ہوں. اس سبب سے، رشتہ داری توڑنے کی وجہ سے، تعلق ختم کرنے کی وجہ سے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر بات پر تعلق توڑا نہیں جاتا، ہم تو جوڑنے والے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو جوڑنا ہے، ہمیں توڑنا نہیں ہے. ہم تو ایک ہونا چاہتے ہیں، ہمیں تو ایک جان ہونا ہے. ہم تو اپنے گھر کو ہم صلح کے ذریعے امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں امن آ سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر یقین کیجئے، ہم بسا اوقات نادانی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، جب غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر کدورت، عداوت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ معاذ اللہ ہم قیمتی لوگوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں فقط اپنی تھوڑے سے جذبات کی خاطر. اگر ہم جذبات کو کنٹرول کر لیں تو ہمارے قیمتی لوگ بچ جائیں گے. بسا اوقات بہت اچھے دوست کو ہم گوا بیٹھتے ہیں، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اسے ایسا جملہ کہہ دیا جو اسے ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر لگ گیا، ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیتے ہیں اس سے. ہمارا بساؤ کا تو معاذ اللہ اچھی بیوی، نیک، پرہیزگار، اللہ کی رحمت ہے، اسے طلاق دے دیتے ہیں غصے میں آ کر، اور پھر ساری زندگی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے بندہ، میں نے کیا کر بیٹھا، میں کیا کر بیٹھا، میں کیا کر بیٹھا، وہی کر بیٹھا کہ جو تم نے کر دیا. اسی لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں غصے میں بسا اوقات قیمتی لوگوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اچھے لوگوں کو ہم ضائع کر، ایسا ہمیں نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے سب کی قدر کرنی ہے. اللہ اکبر. حضرت اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرمائے. جب تشریف فرما تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑ دینے والے کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ اٹھے اور اس مجلس سے چلا جائے، ہماری مجلس سے چلا جائے، جو رشتہ داری ختم کرنے والا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا
اس پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہاں موجود رہا تو رحمت نہیں اترے گی، ہماری بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ اٹھے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اٹھ کر چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کی وجہ سے بھی کیسا وہ تھا کہ اگر کوئی ایک شخص بھی ہماری مجلس میں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہی ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں۔ تو غور کیجئے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں صلح کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ اچھا، صلح ہم نہیں کرتے تو اس کے نقصانات بھی یاد رکھیے۔ اگر صلح نہ کی جائے تو اس سے نہ صرف دنیا میں خاندانوں اور رشتہ داروں سے تعلقات میں خرابیاں ہوتی ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ صلح نہ کرنے والا شخص لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ جی ہاں، جو صلح کی طرف نہیں بڑھتا لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، رشتہ داروں کیا گھر والوں کی نظروں میں گر جاتا ہے یہ بندہ۔ صلح سے محروم رہنے والے کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا اسے۔ صلح سے محروم رہنے والے کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، مدد کے لیے اسے آگے نہیں بڑھتا کوئی۔ کسی غمی خوشی کے موقع پر صلح سے محروم رہنے والے کے ساتھ کوئی نہیں دیتا، اسے کمی محسوس ہوتی ہے، اپنوں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح صلح سے محروم رہنے والا آخرت کے کئی فوائد سے بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صلح کی برکت سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، جو صلح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عاجزی پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی فرماتے ہیں وَمَا تَوَادَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، یہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا ہم نے صلح، بلکہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ پاک عاجزی پیدا فرمائے گا۔ صلح کی برکت سے تکبر دور ہوتا ہے، صلح کی برکت سے نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اے کاش ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو معاف کرنے کی سوچ والا بن جائے۔ صلح نہ کرنے سے اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، جبکہ صلح کرنے سے دوسرے کو معاف کرنے کی برکت سے بیگانے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ رونا روتے ہیں نا کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ مجھے پوچھتے نہیں ہیں، وجہ یہ ہے ہم صلح کی طرح نہیں بڑھتے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں چند ایک صلح کے آداب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہم صلح کروانے کے لیے جائیں تو ہمیں کن آداب کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے، بوقت صلح حیثیت کے مطابق، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے، توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، حیثیت کے مطابق آپ کوئی تحفہ لے کر جائیں۔ وہ کچھ زیادہ نہیں، آپ کم از کم خوشبو لے کر چلے جائیں، خوشبو ہی لے لیں، معطر کر دیں، انشاءاللہ آپ اس کو معطر کریں اللہ آپ کو معطر فرما دے گا۔ خوشبو لے جائیے، یا کوئی بھی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ لے کر جائیں۔ اگر کہیں آمنا سامنا ہو تو ہاتھ ملائیں، اپنے اس مسلمان بھائی سے گلے مل لیں، گلے ملیے۔ جی ہاں، اسی طرح مسکرا کر ملیں، نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ ملیں، اور نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ اس سے باتیں کیجیے۔ اللہ پاک کی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی اللہ پاک توفیق بھی عطا فرمائے، اور یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں، بیان ہوا تھا حدیث مبارکہ میں کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے جنت کو رکھتا ہوں۔ جنت کیا ہے؟ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 98 پر تحریر فرماتے ہیں، اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز، ناخن کے برابر چیز ظاہر ہو تو آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں گے، مزین ہو جائیں گے، سج جائیں گے اس سے۔ اگر کوئی ناخن کے برابر بھی کوئی چیز جنت کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تیار کی گئی ہیں، مشک کے گارے سے بنائی گئی ہیں۔ جنتیوں کو جنت میں ہر لذیذ کھانا، ہر قسم کا لذیذ کھانا ملے گا، بلکہ جو چاہیں گے، خواہش پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کے لیے مہیا فرمائے گا۔ بلکہ اگر کوئی پرندے کو دیکھیں گے، پرندہ کھانے کا، اڑتے ہوئے پرندے پر نظر دوڑائیں گے کہ یہ پرندہ کھانا چاہیے، تو پرندہ بھنا ہوا فوراً ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ٹھیک اندازے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے
پانی کا، شراب کا، شراب طہور کا، دودھ کا، شہد کا اہتمام فرمایا ہے. وہ پیے گا اسے شراب طہور بھی ملے گی، وہ ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پیے گا، وہ دودھ کی نہر سے دودھ بھی نوش کرے گا. اور یاد رکھیے وہاں کی شراب دنیا جیسی شراب نہیں ہے کہ جس طرح کی دنیا کی شراب بدبودار اور کڑوی اور نشہ لانے والی اور عقل کو ختم کرنے والی ہوتی ہے، آپے سے باہر کر کے بےہودہ بک بک کروانے والی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں کی تو ایسی پاکیزہ شراب ہوگی کہ جسے شراب طہور کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار کے ساتھ جو کچھ کھایا ہوگا اس کا ہضم ہو جائے گا اور پسینہ سے وہ سب کچھ نکل جائے گا. یعنی قضائے حاجت کے لیے جو واش روم وغیرہ جانے، یہ حاجت بھی انہیں پیش نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اس کے علاوہ کتنی ہی مدنی چینل کے ناظرین جنت کی فضیلتیں ہیں اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے. اچھا اس جنت دیکھیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ پاک سے جنت کا سوال کرو نا تو فردوس کا سوال کیا کرو، فردوس کا سوال کیا کرو. فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت. اس اعلیٰ جنت کا کمال یہ ہے کہ جنت کی جتنی نہریں ہیں نا، نہریں یہ فردوس سے چلتی ہیں اور ساری جنتوں میں آتی ہیں. یعنی جنت کی جو تہیں ہیں یا بالا خانے ہیں یا جتنی بھی جنتیں ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، ان ساروں میں ایک تو فضیلت یہ ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ سب سے اونچی ہے. تیسری فضیلت یہ ہے اور اہم ترین فضیلت یہ ہے، اس فردوس میں اللہ پاک کے آخری نبی جلوہ گر ہوں گے. حضور وہاں پر تشریف فرما ہوں گے اس جنت میں. اس جنت الفردوس کا اللہ پاک سے سوال کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. مانگے رب تعالیٰ سے، رب سے مانگ رہے ہیں، کسی سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. مانگے رب تعالیٰ سے، فردوس کا سوال کریں. مالک عطا فرمائے گا فردوس، فردوس میں جگہ عطا فرمائے گا. اس لیے پیارے اسلام بھائیو، ہمیں فردوس، جنت الفردوس پانے کے لیے جنت الفردوس والے اعمال کرنے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو جنت الفردوس میں لے جانے کا سبب بنے. اس لیے آج تک اگر ہمارے دلوں میں کوئی قدورت ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی بغض ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی ناراضی ہے، ختم کیجئے اسے ختم کیجئے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیے کہ جو صلح میں پہل کرے گا پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ اسے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اس لیے جنت کو پہلے پانے کے لیے آپ پہل کیجئے. اگر کوئی اللہ نہ کرے ہم سے کوئی رشتہ دار ناراض ہو چکا ہے، آپ ایسا کیجئے، آگے بڑھیے، اپنے اس مسلمان بھائی کو گلے لگائیے اور معافی کی صورت بنائے. الحمدللہ یہ بہت پیاری پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول میں سیکھنے کو ملتی ہیں. ہر جمعرات کو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے. اسی اجتماع میں الحمدللہ ہم اس طرح کی دینی باتیں سیکھتے ہیں. اور ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرماتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اب سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی برکت آپ خود دیکھیں گے، ایک انقلاب آئے گا، ایک چینج، اور اللہ نے چاہا شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا بہترین ذہن بنے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں